الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، کہ ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے حرام کی ہم نے وہ چیزیں کہ بیان کر دی ہم نے آپ پہ محبوب پہلے سے. اللہ بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ محبوب یہودیوں کی بغاوت کی وجہ سے جو ہم نے یہودیوں پہ چیزیں حرام کی ہیں وہ ہم نے پہلے ہی آپ پہ بیان کر دی ہیں. وہ چیزیں اللہ پاک نے 8ویں پارے میں بیان کی ہیں، آپ پڑھ کے آئے ہیں. 8ویں پارے میں وہ چیزیں اللہ پاک نے بتلائی ہیں جو یہودیوں پہ حرام ہوئی تھی. یہودیوں پر اونٹ حرام کیا اللہ پاک نے. اب انہوں نے بغاوتیں کی نا، شرارتیں کی، اللہ کی بغاوت کی، تو اللہ پاک نے سزا کے طور پہ ان پہ کیا کر دیا؟ اونٹ حرام. شتر مرغ حرام کر دیا اللہ پاک نے ان پہ. بطخ، مرغابی اور بکری اور گائے کی چربی حرام کر دی. لیکن جو چربی انتوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی یا پشت پہ یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی وہ چربی حرام نہیں تھی، باقی چربی حرام تھی. فرمارے اللہ پاک وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ نہیں ظلم کیا ہم نے ان پہ لیکن یہ اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کرتا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پہ حلال چیزیں حرام کی ہیں تو یہ کیا ہوا ہے؟ ان کی بغاوت، ان کی سرکشی کی وجہ سے یہ حلال چیزیں حرام ہم نے کی ہیں. فرمایا ثم، ہاں اب بھی کئی قومیں ایسی ہیں اگر وہ اللہ کی بغاوت سے باز نہیں آتی تو اللہ سزا کے طور پہ کوئی نہ کوئی اپنا قہر ان پہ قہر مسلط کر دیتا ہے. اب لوگ ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ کر رہے ہیں، تو اللہ نے سزا کے طور پہ لوگوں کی غذا 2 نمبر بنا دی. دیکھ لیں اپنے ملک میں وہ چیز ملتی ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے کتے کھلا دیے، کتے، گدھے، خنزیر کھلا دیے. اللہ کا کہہ رہی اور کیا ہے یہ لگا دیے تھا. انہوں نے ایمان کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہے اور قولی فعلی عبادتیں جو ہے ان کے اندر ملاوٹ کر دی، شرک کی ملاوٹ کر دی، تو اللہ پاک غصہ چڑھا. اللہ پاک نے یہ گائیں حرام کر دی. لب دے رہو صحیح دودھ، صحیح گوشت، صحیح فروٹ، سبزی، مٹھائی لب دے رہو. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک آپ کا رب واسطے ان لوگوں کو جنہوں نے عمل کیے برے جہالت کی وجہ سے. جب آدمی برا عمل کرتا ہے جہالت کا پردہ آ جاتا ہے یار.
اعمال اور بھی بوڑھے، لیکن سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کفر ہے، شرک کی، سب سے برے گناہ، بڑے گناہ ہیں۔ پھر کیا کیا؟ ثم تابوا من بعد، پھر توبہ کر لی بعد اس کے، یعنی کفر شرک کو چھوڑ کے کیا کر لی؟ توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی۔ پھر کیا ہوا؟ اسلموا، اصلاح کر لی، اللہ کی توحید والے بن گئے، اچھے عمل کرنے والے بن گئے۔ پھر کیا؟ ان ربک من بعدہا لغفور، بے شک رب آپ کا ان کے بعد البتہ کیا ہے؟ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی توبہ کے بعد اور اعمال کی اصلاح کرنے کے بعد اللہ پاک پھر کیا کر دیتا ہے؟ بخش دیتا ہے۔ صرف بخشتے ہی نہیں، گناہوں کو بخش کے اللہ پھر رحمت کے دروازے کھولتا ہے اپنے کو۔ بھائیو، اللہ اپنے در پہ آنے والے اپنے بندے کی قدر کرتا ہے۔ حاکم اپنی رعایا کی اتنی قدر نہیں کرتا، کوئی استاد اپنے شاگردوں کی اتنی قدر نہیں کر سکتا، باپ اپنے اولاد کی اتنی قدر نہیں کر سکتا، کوئی شیخ اپنے مریدوں کی اتنی قدر جتنی اللہ اپنے بندے کی قدر کرتا ہے، بشرطے کہ بندہ اللہ کا صحیح بندہ ہو۔ صحیح بندہ، 1 نمبر 2 نمبر بندہ نہ ہو، 2 نمبر بندہ نہ ہو۔ جو مشرک ہے، بدعتی ہے، وہ صحیح، وہ 2 نمبر بندہ ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے ایمان کے اندر بھی، شرک کے اندر، اللہ کا صحیح بندہ نہیں ہے وہ۔ اللہ ہم کو اپنا صحیح بندہ بنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے امام۔ عربی کا ایسا علم ہے کہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ امت کا معنی گروہ بھی ہوتا ہے، اور امت کا معنی مدت بھی ہوتا ہے۔ وہ آپ نے 12ویں پارے میں پڑھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو کہا تھا، ساقی جب آزاد ہو گیا، بادشاہ ہو جائے، آ جائے گا نا، تو اس کے بعد میرا بھی ذکر کرنا۔ بد ذاکر وہ ذکر کرنا بھول گیا یوسف علیہ السلام بادشاہ کے بعد۔ پھر کیا؟ بد ذاکر امت بعد امت، پھر اس قیدی کو بڑی مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کو یاد، یوسف علیہ السلام یاد آئی۔ یہاں امت کا معنی مدت ہو رہا ہے، یہاں امت کا معنی کیا ہے؟ امام، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ امام تھے۔ امام اس کو کہا جاتا ہے جس کی اقتداء کی جائے۔ اللہ یہودی نصرانی اور مکے کے مشرک اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، نام ابراہیمی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ توحید والے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہودیوں، نصرانیوں، مشرکوں، دعوے سے تو بات نہیں بنے گی، عملی ثبوت پیش کرو، کفر شرک کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کو قبول کر کے صحیح ابراہیمی بنو۔ کفر شرک کر رہے ہو، وہ تو توحید والے تھے، بہت بڑے موحد تھے ابراہیم، ان کی طرف عملی ابراہیمی ہے۔ ایسے کیسے ابراہیمی بنو گے؟ کفر شرک کو چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام مشن تھا اللہ کی توحید، اس توحید کو قبول کرو، پھر ابراہیمی بڑو، ورنہ ابراہیمی بن نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ فرما برداری، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے باپ سے توڑ کر لیا۔ یعنی باپ کو چھوڑتا ہے، توڑ دیا، باپ کو توڑ کر لیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے توڑ کر لیا، نمرود بادشاہ سے توڑ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگ میں چلے گئے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑ دیا۔ یہ دیکھو فرما برداری ہو رہی، اطاعت ہو رہی۔ اور پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیوی بچے کو میدانے میں بٹھا دیا۔ ہم نہیں امتحان دے سکتے، ہاں جی، اللہ کے نبی تھے جو امتحان دیں گے، امتحان میں پاس ہو گیا۔ ہم تو پہلے فیل ہیں، ہم کیا امتحان دیں گے؟ پھر اللہ کو راضی کرنے کے ابراہیم علیہ السلام نے لخت جگر کے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی۔ یہ ہے اطاعت ہے اللہ کا فرمان۔ ابراہیم کیا تھے؟ اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، اور حنیف تھے، حنیفہ، حنیف، یکسو ہو کر، ہر طرف سے کٹ کر، کفر سے کٹ کر، شرک کے کٹ کر خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حنیف اس کو کہتے جو ہر طرف سے کٹ کے، توڑ کے، ہر سب کو خالص اللہ کی خلوص کر عبادت کرے، اسے حنیف کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟
حنیف تھے. اللہ پاک فرما رہے مشرکو تم دعویٰ ملت ابراہیمیت ہے، ہم ابراہیمی ہیں، تو اللہ کی فرما برداری کرتے تھے. تم کفر شرک کرتے ہو، توحید والے تھے، کفر شرک کرتے ہو، اور وہ تو خالص اللہ کی بات کرتے تھے. تم خالص اللہ کی بات نہیں، تم کیسے ابراہیمی ہو سکتے ہو؟ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے لے کے موت تک کفر شرک کو رد کیا ہے اور اللہ کی توحید کو قبول کیا ہے. شاکر لِأَنْعُمِهِ، پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے تھے. اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے تھے. ہم کیا قدر کرتے ہیں؟ کھا بھی اللہ کا رہے ہیں، پی بھی اللہ کا رہے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ مولا علی مدد، مولا علی مشکل کشا. یہ قدر ہو رہی ہے اللہ پاک کی نعمتوں کی. اور جس نے پیدا کیا، ہر چیز جس نے دی، میں تو بار بار وجود کا بال تک دیا، اس سے کوئی مدد نہیں. جس نے کچھ بھی نہیں دیا اس سے بدلے مانگ رہے ہیں. قدر ہے اللہ پاک کی نعمتوں کی، اس سے بڑی نقدری اور کیا ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، جب کھانا کھاتے نا کسی مہمان کو پاس ساتھ بٹھائے کھانا کھاتے. ایک دن کوئی مہمان نہ آیا تو باہر گئے، کوئی مہمان نہ ملا، ایک بوڑھے کافر کو ہی لے آئے کہ بابا کھانا کھلاوا دے. وہ آ گیا. کھانا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ بڑے سے بڑے مولوی کی دعوت کرو، آ جائے گا. نماز بھی پڑھتے ایک دوسرے کے پیچھے، دعوت کر دو سارے ہی آ جائیں گے. نہیں کہ نہ جی باؤں باپی پر میں نہیں جانا جو بلی بولی میں کھانا کھا کے ساری رہے. پتا چلا کہ سارا جھگڑے ہی کھانے کا ہے، کہ روٹی کا پیٹ کا جھگڑا اور کیا ہے. آ گیا بابا. ابراہیم نے صاحب فرمایا بابا بیٹھ جا، بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کھانا شروع کر. بابا بوڑھا کافر تھا، اس نے کہا ابراہیم کھانا کھلانا کھلا، نہیں کھلانا کھلا، میں نے بسم اللہ نہیں پڑھنی. ابراہیم نے صاحب چل جاتا جائے اٹھ یہاں سے، بسم اللہ ہی نہیں پڑھتا، چلا گیا. ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی کہ میرے خلیل اس کو میں 80 سال سے کھلا رہا تھا، ایک دن بھی بھوکھا نہیں رکھا، تو نے ایک دن بھی اس کو نہیں کھلایا. میں بھی تو کھلا رہا ہوں، میرا بھی حوصلہ دے. میری بغاوت بھی کر رہا ہے، کفر بھی کر رہا ہے، لیکن ایک دن بھی بھوکا نہیں رکھا، اور تو ایک دن نہیں کھانا کھلا. ابراہیم علیہ السلام گئے، اس کو ڈھونڈا بابے کو اور یہ سارا واقعہ سنایا اور اس کو منا کے لائے. وہ پورا اس دسترخوان پہ بیٹھ کے اس نے کھانا بھی پکایا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے تھے. اجتباہ، اللہ نے ابراہیم کو اپنے لیے چن لیا. ابراہیم علیہ السلام میں غیر اللہ کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں تھی. اپنے لیے ابراہیم علیہ السلام وہی کرتے تھے ساری زندگی جو اللہ کو منظور تھا. زندگی کا لمحہ لمحہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار دیا. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور رہنمائی کی اللہ نے اس کی صراط مستقیم کی طرف. اللہ نے دیکھو آ گیا پھر عقیدہ. صراط مستقیم پہ خود نہیں چلے ابراہیم علیہ السلام، جلیل القدر نبی جد الانبیاء. اللہ فرمایا میں نے چلایا ہے، میں نے چلایا ہے صراط مستقیم کے راستے پہ، ہاتھ پکڑ کے چلایا ہے اپنے خلیل کا، خود نہیں چلے، نہ کسی اور نے چلایا. اللہ تو بھائیو جب نبیوں کو رہنمائی، اللہ سب کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں اچھائی دی، اچھائی عزت دی، نبوت عطا فرمائی. اللہ نے اپنا خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام کو. اور ایک اور عزت، اگرچہ مکے کے لوگ مشرک تھے، یہودی نصرانی مشرک کافر تھے، مکے مشرک کافر مشرک تھے، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے تھے. یہ بھی عزت ہے. تھے کافر، تھے مشرک مکے کے، یہودی کافر مشرک تھے، لیکن سارے کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کا احترام. یہ بھی عزت اللہ پاک نے عطا فرمائی. اور ہم کیا کہ ہم بھی احترام کرتے، اس دور مسلمان احترام کرتے تھے، آج ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے. بلکہ ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب ابراہیم علیہ السلام والا ضرور نہ پڑھ لیا جائے.
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم آخرت میں بھی صالحین سے ہوگا. اللہ نے ابراہیم کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی وہ صالحین سے ہوگا. اللہ آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پھر وحی کی ہم نے آپ کی طرف محبوب کہ تو ابراہیم کی ملت کی اتباع کر. اللہ پاک نے وحی کی کہ محبوب کس کی اتباع کر؟ ابراہیم کی ملت. یہ ملت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، رستہ، دین. ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور اللہ کے محبوب کی ملت، یہ دو ملتیں نہیں ہیں، ایک ہی ملت ہے، ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی دین ہے. کیوں؟ اور طریقے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی توحید. وہ بھی توحید والے تھے ابراہیم علیہ السلام، تھے کہ نا؟ ابراہیم علیہ السلام توحید والے تھے کہ نا؟ نہیں پتہ نہیں چلا آپ کو کتنی قربانی دی انہوں نے اللہ کی توحید کے. توحید والے تھے، بہت بڑے توحید والے تھے، موحد اعظم آپ کہہ لیں اس دور کے. اور ہمارے نبی بھی کیا تھے؟ توحید والے تھے اپنے دور کے. ہمارے نبی موحد اعظم تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نمرود بادشاہ جو ساری دنیا کا بادشاہ اس پر یہ تھی شاہی کوئی نواز شریف یہ کیا کرتی ساری دنیا پہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان فرمائی. اور ہمارے نبی نے بھی عرب کے وڈیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا بیان فرمائی ہے؟ اللہ کی توحید بیان فرمائی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، ہمارے نبی نے بھی بت توڑے، اور طالبان نے بت توڑے. اگر آپ کو وہ کفر یا شرک یا جملہ لکھا ہوا مل جائے یا کان میں پڑ جائے اس کا رد کر کے جاؤ. یہ نبیوں کی سنت ہے. سانوں کی یہ نہ کہو سانوں کی، چلو جی مولفا چھٹو سانوں کی نہ تھی بھی تو کفر یا شرک کا کان میں پڑ جائے کہ لکھا ہوا مل جائے رد کر کے جاؤ، سمجھا کے جاؤ. بس سمجھانا بس یہ ضروری ہے. منوانا نہیں، منوانا کس کا کام ہے؟ وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام مشرکوں سے نہیں تھے. یہودیوں نصرانیوں مکے کے تم تو مشرک کو شرک کرتے ہو، وہ نہیں مشرکوں میں تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ. پکی بات ہے کہ ہفتے کے دن کی تعظیم مقرر کی گئی ان لوگوں پہ جنہوں نے ہفتے کے دن میں اختلاف کیا. اب بات سمجھنا ذرا. ہر نبی کی شریعت میں جمعے کے دن کی تعظیم تھی. ہر نبی کی شریعت میں جمعے کے دن کی تعظیم تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں سے کہا کہ جمعے کے دن کی تعظیم کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم جمعے کے دن کی تعظیم نہیں، ہم تو ہفتے کے دن کی تعظیم کریں. کیوں؟ ہفتے کو اللہ پاک نے اپنی ساری مخلوق کی تخلیق کو ختم کیا ہے، اس لیے ہم ہفتے کے دن کی تعظیم. اللہ پاک نے تمہیں ٹھیک ہے کرو، لیکن ہفتے کے دن تمہیں شکار نہیں کرنا. چلو جو تم کہہ رہے ہو ہفتے ہی کر لو، تمہیں شکار نہیں کرنا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نصرانیوں سے عیسائیوں سے کہا کہ تم نے جمعے کے دن کی تعظیم کرنی ہے، تو انہوں نے جنہیں ہم نے تو اتوار کے دن کی تعظیم کرنی ہے. اللہ پاک نے تمہیں ٹھیک ہے کریں گے، اتوار کے دن کی تعظیم کریں گے. تو یہودیوں نے بھی اختلاف کیا جمعے کے دن میں. حکم یہ تھا کہ جمعے کے دن کی تعظیم کرو، انہیں جمعے کے دن میں اختلاف کیا. اور نصرانیوں نے بھی جمعے کے دن میں اختلاف کیا، اتوار کے دن کو پسند کر. دوسرا معنی اس کا یہ ہے اس دور کے اندر یہودیوں نے جن پہ مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا، کچھ یہودیوں نے اللہ کا حکم مان کے مچھلی کا شکار نہیں کیا، اور کچھ یہودیوں نے اللہ کے حکم کو نہ مان کے مچھلی کا شکار کر کے ہفتے کے دن میں اختلاف کیا. جنہوں نے اختلاف کیا مچھلی کا شکار اللہ پاک نے کیا بنایا تھا؟ پھر بندر. غصہ زیادہ بندر بنا دیا. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. محبوب آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے جس چیز میں اختلاف کرتے تھے. اللہ نے کھڑے کرے گا پھر دن قیامت کا. یہودیوں نے جو آپس میں اختلاف کیا اللہ بتلائے گا کہ یہودیوں میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. عیسائیوں نے جو آپس میں اختلاف کیا اللہ بتلائے گا عیسائیوں کی سچا کون ہے جھوٹا. اور یہود و نصارہ نے جو آپس میں اختلاف کیا اللہ بتلائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. یہود و نصارہ نے جو مسلمانوں کے ساتھ اس دور میں اختلاف کیا یا ہم سے اختلاف کرتے ہیں یہ بھی اللہ بتلائے گا دن کہ اب سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. اور اب جو لوگ
شرک کرتے ہیں، کچھ توحید والے ہیں، کوئی مشرک ہے، کوئی موحد ہے، لیکن قیامت کے اللہ مشرک اور موحد کے درمیان بھی کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا۔ قیامت کے موحد کو اللہ سچا کرے گا، مشرک کو جھوٹا کرے گا۔ جو لوگ آپ آج قرآن کو قبول کر رہے ہیں، اس قرآن کو چھوڑ کے اور کتابوں کو قبول کر رہے ہیں، اللہ ان کے درمیان ہی فیصلہ کرے گا۔ قرآن والوں کو اللہ جھوٹا کرے گا، دوسری کتابوں والے اللہ، قرآن والوں کو اللہ سچا کرے گا، اور دوسری کتابوں والوں کیا کرے گا اللہ؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، محبوب بلا اپنے رب کے رستے کی طرف ساتھ حکمت کے، حکمت کے ساتھ بلاؤ ان کو اللہ کی طرف کی طرف۔ حکمت کا مطلب یہ نہیں گول گول باتیں کرو، سمجھ نہ آئے کسی، یہ نہیں حکمت ہے۔ اولا رکھو، پردہ پاؤ، یہ کوئی حکمت نہیں ہے۔ کھڑک کے، کھل کے، مضبوط دلائل کے ساتھ بات کر کے اللہ کی طرف بلاؤ۔ مضبوط دلائل مراد ہے، اس سے سمجھ آئے، اس کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ سمجھے کس طرح ان کو اللہ پاک کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یہ بھی مضبوط دلائل کے ساتھ بلانا ہے کہ مشرکو، جو رب ہر چیز کو بنا سکتا ہے وہ تمہاری مشکل سے حاجت روائی کیسے نہیں کر سکتا، یہ دلیل کے ساتھ بلانا ہے۔ اور مشرکو، جس رب نے ہر شے تم کو عطا کر دی، بال تک ادا کر دیا، وہ تمہاری مشکل سے حاجت روائی کیسے نہیں کر سکتا، یہ بھی دلائل کے ساتھ اللہ پاک کی طرف بلا رہا ہے۔ ایسے بھی فرمایا اپنے رب کی رستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ، یعنی مضبوط دلائل کے ساتھ بلاؤ، اولا نہ رکھو، گول گول کر نہ کرو۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ اچھی نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص والی نصیحت کے ساتھ اور اچھے الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ وجادلہم باللتی احسن، اور اگر ان کے ساتھ جھگڑنے کی نوبت آ جائے پھر جھگڑنے کے ساتھ جو اچھا طریقے، اچھے الفاظ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بحث کرو، جھگڑا کرو۔ ہو سکتا ہے آپ گفتگو سے متاثر ہو کے اسلام کی طرف قائل مائل ہو کے اسلام کو قبول کر لیں۔ ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین، بے شک رب آپ کا وہ زیادہ جانتا ہے جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے جو ہدایت والا ہے، ہدایت والے۔ مطلب کہ محبوب اپنی توحید دعوت و تبلیغ کو جاری رکھو۔ جس نے آپ کی دعوت و تبلیغ کو نہ قبول کر کے گمراہ ہو گیا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جس نے اپنی آپ کی دعوت و تبلیغ کو قبول کر کے ہدایت پائی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنگ احد میں مکہ کے کافروں مشرکوں نے ہمارے نبی کے 70 صحابی شہید کر دیے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا۔ مسئلہ کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے، کان، آنکھیں، ناک، ہونٹ کو باندھ دیے، کاٹ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کے وجود کو۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا اپنے چچا، بڑا پیارا چچا تھا، لاڈلا چچا تھا اللہ کے نبی کا، اس کو اللہ کے نبی اللہ کا شیر، اللہ کے رسول کا شیر کہتے تھے۔ تو اللہ کا شیر کہا جو کہا اسد اللہ و اسد رسولی، یہ حمزہ چچا میرا یہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ تو یہ شہید ہو گئے، ان کی لاش کا مسئلہ کر دیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ نے جب دیکھا بہت پریشان ہوئے، تو فرمایا غصے میں آ کر اچھا کافرو، تم نے میرے ایک کی لاش کے مسئلہ کیا ہے، پھر اللہ نے مجھ کو تم پہ غلبہ دیا نا، ایک کے بدلے 70 کا مسئلہ کروں گا، 70 کی لاشیں بگاڑوں گا، جسم بگاڑوں گا۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے میرا چاچا ہے نہیں یہ؟ تو اللہ پاک نے کیا کہا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، محبوب اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ دو جتنی تم کو تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ مسئلہ کرنا تو ایک کا کرو، زیادہ کا نہیں کر سکتے۔ مسئلہ کرنا ہے صرف ایک کا کر سکتے ہو، ایک کے بدلے میں 70 کا یا زیادہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ نے روک دیا، منع کر دیا اپنے نبی، یہاں بھی روکا۔ اور اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی، یہ منافق رئیس المنافقین تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھانی۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، محبوب آئندہ اگر کوئی منافق مر جائے
اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی. ولا تقم علی قبری، جنازہ تو کیا اس کی قبر پہ بھی دعا کے لیے کھڑا نہیں ہونا. یہ روکا کہ نہ نبی کو؟ کیوں جی؟ ستر کا مسئلہ کرنے سے بھی کیا کیا ہے؟ بتلاؤ نا. منع کیا کہ نہ نبی؟ کس نے منع کیا ہے؟ کس کو منع کیا ہے؟ بولو. نبی کو منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے. مسئلہ نہیں کر سکتے کہ بدے ستر کا. اور یہاں بھی روکا کہ نماز تو کیا کسی منافق کی قبر میں دعا کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتے. یہ کس نے روکا ہے؟ کس کو روکا ہے؟ دو آیتیں. مدینہ میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی، قرآن نے اس کو 11 پارے آپ نے پڑھا ہے، مسجد زرار کہا ہے. مسلمانوں کو نقصان، نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو منافق اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ حضرت جی ہم نے مسجد بنائی ہے تو آپ وہاں ایک نماز پڑھ دیں، چلو افتتاح ہو جائے گا، کوئی برکت ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی مسجد ہے. جی اللہ کے نبی کو کوئی پتہ نہیں چلا اندر کیا ہے بےایمانوں کی. حالانکہ سامنے آئے کہا تھا، یہ نہیں پتا اندر گند ہے، یہ نقصان پہنچانے کے لیے بنے بنا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے وعدہ کر لیا کہ میں اللہ دھوپ پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ اللہ کو منظور ہو پھر میں نماز پڑھاؤں گا. تو اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا یہ تو جی ان کے اندر گند ہے، یہ تو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی ہے، اور مجھ کو اللہ نے منع بھی کر دینا میں نے اگر وہاں گیا. تو اللہ کے نبی نہ وعدہ کرتے ان سے، کیونکہ میرے بھائی جب تک اللہ پاک نبی ولی کو بات نہ بتلائے تو نبی ولی کو سامنے پڑی بات گچ کر نہیں چلتی. اللہ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں واپس آؤں گا، اللہ کو منظور ہوا تو میں نماز پڑھاؤں. غزوہ تبوک اللہ نے واپس تشریف لا رہے تھے، بگڑیا وہی اللہ بارے بتا رہے میرے نبی وہ مسجد نہیں، وہ تو زرار مسجد ہے. یہ اتنادر فرمائی لا تقم فیہ عباد اللہ، کبھی بھی آپ وہاں نماز نہیں پڑھا سکتے. لا تقم، کبھی بھی کھڑے ہو نہیں ہو سکتے نماز کے لیے. ایک نہیں آئندہ کبھی بھی. اللہ یہ کس نے روکا ہے؟ کس کو روکا ہے؟ اس کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں، ٹائم نہیں ہے میں کتنے کی آیتیں پڑھوں گی. 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. میرے بھائیوں جس کو روکا جائے منع کیا جائے وہ مختار کل نہیں ہوتا. مختار کل بدلا ہے، جس کو منع کیا جائے روک وہ مختار کل ہوتا ہے نہیں ہوتا. جو روکے جو منع کرے وہ مختار کل ہوتا ہے. تو پھر مختار کل کون ہے؟ سارے بولو مختار کل کون ہے؟ کلی اختیار کس کے پاس ہے؟ جو چاہے کرے وہ کون ہے؟ فرمایا والا صبر تم محبوب، اگر تم صبر کرو ایک کا بھی مسئلہ نہ کرو. اللہ کرنا ہے تو کس کا کرو؟ ایک کا کرو، ایک کے بدلے. اگر ایک کا بھی نہ کرو چھوڑ دو. اللہ ہوا خیر للصابرین، یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. واصبر وما صبرک، محبوب صبر کر. اللہ صبر کر میرے محبوب. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک اپنے محبوب کو صبر کر. صبر وما صبرک الا باللہ، تیرا نہیں صبر ہے مگر اللہ کے ساتھ. اللہ اس سے بڑی اور توحید کیا ہوگی؟ محبوب اپنی کوشش سے اپنی ہمت سے صبر نہیں کر سکتا، وہ صبر کرے گا اللہ کی مدد کے ساتھ صبر کرے گا. اللہ کی مدد کے بغیر تو صبر کر ہی نہیں سکتا. صبر کرے گا تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ کی توفیق ہوگی، پھر صبر کرے گا. اپنی قوت طاقت ہے صبر بھی نہیں کر سکتا. نہیں ہے صبر تیرا مگر کس کے ساتھ؟ اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی توفیق. سبحان اللہ کیسے قرآن نکھیڑے کر رہا ہے میرے بھائی. صرف صبر ہی نہیں، نبی تو اللہ کے حکم کے بغیر کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، اور بول بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا. ان صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے اللہ کی مرضی کے بغیر. کیوں جی چلے تھے کہ نا؟ پہلے بڑے بڑا آتے اللہ سے پوچھا نہیں، بس صرف اتنی غلطی ہوگی، پوچھا نہیں، اجازت نہیں لی. اللہ پڑھے ہو میرا نبی اور مجھ سے نہ کوئی مجھے پوچھے نہ پوچھے. نبی کیوں نہ پوچھے؟ میرا نبی مجھ سے نہ پوچھے، میرا نبی مجھ سے کیوں نہ پوچھے؟ اللہ پاک نے فرمایا پھر میرے نبی جہاں تو جا رہا ہے نہیں جائے گا، وہاں مچھلی کے پیٹ میں جائے گا. یونس علیہ السلام جہاں جانا جاتے تھے ایک کنارے دوسرے کنارے پہ چلے گئے. وہاں کہاں گئے پھر؟ مچھلی کے پیٹ میں. اللہ عقیدہ بناؤ. پھر
نبیوں کی سب مرضیاں پوری نہیں ہوتی، مرضی کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ اللہ صرف اتنی غلطی ہوئی کہ پوچھا نہیں، اللہ کی مرضی پہ رشتہ آ گئی، کیوں نہیں پوچھا؟ نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کے بارے میں بات کی، یا اللہ میرا مشرک بیٹے کے بارے میں اللہ کی مرضی کے اجازت کے بغیر بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ اب تو کر لی ہے بات، اگر آئندہ مشرک بیٹے کے بارے میں بات کی جہلوں سے ہو جائے گا، تیری نبوت بھی ختم کر دوں گا میں، انہی کے ساتھ شامل کر دوں گا۔ اتنی تنبیہ، اتنے سخت الفاظ اس نبی کو جس نے 950 سال پتھر کھا کے اللہ کی توحید کیا سکھائی۔ ایک بیٹے کو نہیں بخشوا سکا، مشرک بیٹے کو نبی 950 سال اللہ کی توحید سے پیسے لے کے مولوی اللہ کی توحید بیان کرتا، مرغے کھا کے، ککڑ کھا کے، تنخواہ لے کے، دانے لے کے، نہیں پردے پا رہا ہے چاہتے نہ یار ایک دن 950 سال قرآن کہتا ہے پتھر کھا کے، مارے کھا کے اللہ کی توحید بیان کی، تو ایک مشرک بیٹے کے نہیں بخشوا سکتا۔ آج کے دور کا مشرک یعنی فوج شدہ مشرک بابا وہ کیسے اپنے مریض کو بخشوا سکتا ہے جب نبی نہیں بخشوا سکے مشرک؟ اس لیے کہ مشرق کو اللہ تعالیٰ جنت کیا کر دی ہے؟ اللہ ہاں جی، اللہ کے نبی سے سوال کیے تھے 3 15 بار میں آ رہا ہے واقعہ پورا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کل بتلا دوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل اب میرے نبی کے پاس وحی لے کے نہیں آنا۔ یا اللہ کیوں؟ میرا نبی کہہ رہا ہے میں بتلا لوں، بتلائے تھے میرے بغیر بتلائے، پھر بتلا دیا تھا۔ سارا دن وہی ہے، کل کو بتلاؤں گا، کہا کل آ گئی، جبریل نہیں آیا، پھر کل آ گئی، پھر جبریل کوئی نہیں، پھر کل آ گئی، پریشان ہوئے بڑے، سارا دن کے بعد وہی آئی، میرے محبوب لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک، یہ نہ کہا کرو کس کام کے میں اسے کل کر دوں گا، بلکہ انشاءاللہ کہا کرو کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو کام ہوگا، نہ ہوا تو نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چل گیا نبی تو اللہ کی مرضی کے بغیر چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں اور بول نہیں سکتے۔ تو نبیوں پہ بھی، ولیوں پہ بھی، فرشتوں پہ، پوری مخلوق پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا حکم چلتا ہے میرے بھائیوں۔ کائنات کے ذرے ذرے پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ درخت کے پتے تک پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ ذرے تک پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ راؤ کی دے ولا تحزن علیہم، محبوب یہ مشرک کافر ان اللہ کی توحید کو قبول کر رہے ہیں، نہ قرآن کو، نہ اپنی نبوت کو، تو اس وجہ سے آپ نے ان پہ غمگین نہیں ہونا، ان کے بارے میں غم نہیں کرنا۔ یہ بھی اللہ بارے کو بندی اگائے گی نا، غم نہیں کرنا۔ پریشان ہوتے تھے ہمارے دن، دعوت دیتے تھے، قرآن کی آگے سے مذاق کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، جی نہیں، ان کے بارے میں آپ نے غمگین نہیں ہونا۔ اور ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور نہ ہو آپ تنگی میں اس چیز سے جو یہ مکر کر رہے ہیں، یعنی اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے بنا رہے ہیں نا، منصوبے بنا رہے ہیں، ان کی وجہ سے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ یہ نہ اسلام کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ فرمایا ان اللہ مع الذین، نکالا اس لیے پریشانی ہونا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ بھی جو نیکی کرنے والے ہیں، اس لیے پریشانی ہو۔ تقوی والا وہ جو گناہوں سے بچے، محبوب جو گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اللہ کی کیا ہے؟ ساتھ ہے۔ تو بھائیو یہ 14واں پارہ الحمدللہ اللہ کریم کے کرم سے پورا ہوا اور سورہ نحل میں پوری ہو گئی ہے، تو دعا کرو اللہ کا قبول و منظور فرمائے۔ ترجمہ کر لیں پہلے۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں کو جو یہودی حرمنا حرام کی ہم نے وہ چیزیں قصصنا علیہ کا جو بیان کی ہم نے آپ کو من قبل سے پہلے، وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پہ، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر دے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک رب آپ کا واسطہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے ساتھ جہالت کے، ثم تابوا من بعد، اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، واسطہ اصلاح کر لی، ان ربک من بعد لغفور، بے شک رب آپ کا بعد اس کے البتہ کیا ہے؟ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امۃ، تھے ایک امام، قانتا للہ حنیفا، فرما برداری کرنے والے تھے وہ اللہ کی حنیفا،
حنیف تھے، ولم یکن من المشرکین، مشرکوں سے نہیں تھے، شاکر لانعم ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نعمتوں کو شکر کرنے والے تھے، اتباع اللہ نے اس کو چن لیا اپنے لیے، وہداہ اور رہنمائی کی اس کی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، دی ہم نے اس کو دنیا میں اچھائی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین سے ہوگا، ثم اوحینا، پھر وحی کی ہم نے آپ کی طرف، ان اتبعوا، یہ کہ اتباع کرے آپ ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفہ، جو کیا تھے حنیف تھے، وما کان من المشرکین، نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں سے، انما جعل السبت، پکی بات ہے تعظیم مقرر کی گئی ہفتے کے دن کی، علی الذین، ان لوگوں پہ اختلافوا فیہ، انہیں ہفتے کے دن میں اختلاف کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا البتہ لَيَحْكُمُ، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں تھے اس میں اختلاف کرتے، ادعو الی سبیلک، بلا اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، ساتھ حکمت کے، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور جھگڑ ان سے ساتھ اس چیز کی جو اچھی ہے بہتر ہے، ان ربک، بے شک رب آپ کا وہ زیادہ جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے، وہ عالم بالکل، وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت والوں کو، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور انتقام لینا ہے تم نے، کہا کہ وہ انتقام لو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم، جو تم جیسے تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، البتہ صبر کرو گے تم، لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، البتہ وہ کیا ہے بہتر ہے، وہ بہتر ہے واسطے صبر کرنے والوں کو، وَاصْبِرْ، صبر کریں، وَمَا صَبْرُكَ، اور نہیں صبر ہے آپ کا اللہ کی توفیق کے ساتھ، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، بے غمگین نہ ہوں، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، نہ ہوں آپ تنگی میں اس چیز سے جو یہ تدبیریں کر رہے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، والذین، ان کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں، دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ اچھا بھائیو، اللہ دعا کے بعد فوراً بیٹھنا ہے تو اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللہ پاک ہم سب کا آنے جانا قبول و منظور فرما، اللہ ہم سب کا سننا سنانا قبول و منظور فرما، الہ العالمین یہ سورہ نحل 14واں پارہ پورا ہوا، اللہ اسے قبول و منظور فرما، اللہ اس کے سمجھنے سمجھانے میں جو کمی بیشی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرما، الہ العالمین یہ جو حضرات تیرا قرآن خوش ہو کے سن رہے ہیں، اللہ تو ان سے خوش ہو جا، اللہ دنیا اور آخرت میں خوش ہو جا، راضی ہو جا، اللہ ان کے کاروبار میں دربار میں خیر و برکتیں پیدا فرما، اللہ ہم سب کے ساتھ مقبول کرنے کا معاملہ فرما، اللہ ہماری دنیا میں بہتر فرما، آخرت بہتر فرما، اللہ ہم کو قرآن سمجھنے کی، قرآن پڑھنے کی، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کو فرما، کلمہ قرآن والی موت نصیب فرما، اللہ ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ بیٹھے بھائی، اچھا ابھی صبح کی نماز میں پڑھے کون کون سے ساتھی نہیں آئے تھے بھائی، یہ ہم نے پیچھے نا جاری رکھنا ہے تاکہ کون کون ساتھی نہیں آئے تھے، کیا سب آپ آئے تھے، 100 روپیہ لے اور بیٹھے کیوں، 100 روپیہ کٹو پھر، اور بھائی سارے سب آپ بھائی جی آئے تھے، ادھر ادھر ملے ادھر پڑھنی ہے، ساری پڑھ رہی ادھر سارے بھائی آئندہ کے لیے ایسے حرکت نہیں کرنی، قرآن چھوڑ یہاں کے بعد اس وقت یہاں اگر دور ہو پھر تو ٹھیک ہے کہ قریب ہی آپ غیرت ہو، 5 منٹ کا رستہ بھی نہیں ہے، سارے ساتھی میرے مہربانی کرو یار، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کتنی بات ہے، ایک صاحب بن گئی ہے، 25 آدمی کہتے ہیں ہم نے ایک کام شروع کیا ہے، 25 آدمی ہمارے نمازی بڑھ گئے ہمارے مسجد میں، اور کوشش کریں گے 25 اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ، 100 نمازی ہو جائے گا انشاءاللہ، تو کتنا اللہ پاک کا طرف ہوگا، یہ دعا بھی کریں، دعا بھی ہم نے تو آنا ہی آنا ہے، جو ہمارے ساتھی نہیں آ رہے اور نہیں آ رہے ان کو بھی دعوت دینے کے لیے سب لوگ یہاں آئیں، بعد جماعت نماز پڑھائیں، اللہ پاک آپ کو طرف ہو گئے، اور دوسری بات یہ ہمارے نا عمرے والے ساتھی آئے ہیں بھائی علی صاحب جی، جو عمرے والے ساتھی ہیں نا وہ آنا ہوگا، تو اس کے بعد یہاں سارے گھر آ جائیں تشریف رکھ کے مشورہ کرنا، ٹھیک ہے جن کی ذریعے ہمیں جانا ہے نا ہمارے گروپ کے جو ہے مین آدمی تو وہ آئے ہیں علی بھائی، جن کے گروپ میں ہمیں جانا ہے، سارے ساتھی عمرے والے کھانا وغیرہ کا جو ٹھیک ہے، چلیں بات چلیں۔